السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ قال الله عز وجل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون۔ محترم حاضرین، 11ویں پارے کی یہ آیت ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: آج ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تجھے تیرے بعد آنے والوں کے لیے عبرت اور نشانی بنائیں گے، اور یقیناً بہت سارے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری اسلامی بہنیں، جیسا کہ ترجمے سے بالکل واضح ہے کہ یہ آیت اللہ رب العالمین فرعون کے تعلق سے فرما رہے ہیں، اس کی موت کا یہاں پر اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بہتر یہ ہے کہ اس حقیقت کو جاننے سے پہلے، فرعون کے موت کی حقیقت کو جاننے سے پہلے، بنی اسرائیل کو کچھ جان لیا جائے، بنی اسرائیل کے بیک گراؤنڈ کو معلوم کر لیا جائے، تاکہ پورا واقعہ اور خاکہ ذہن میں آ جائے۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ مشہور ہے، معلوم ہونا چاہیے، کوئی ایک دم باریک والی بات نہیں، بہت آسان بات ہے۔ کتنے بیٹے تھے؟ بولیے۔ 2 بیٹے تھے، الحمدللہ۔ پہلے بیٹے کا نام اسماعیل اور ایک بیٹے کا نام اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آئے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولاد میں سے نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بھی 2 بیٹے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ایک تھے جو نبی نہیں تھے، اور ایک بیٹے تھے جو نبی نہیں تھے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے۔ کتنے بیٹے تھے؟ 12 بیٹے تھے، اور ان میں سے ایک بیٹے نبی تھے۔ کیا نام ہے ان کا؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو یہ چیز اچھے سے یاد رکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت یعقوب اور ایک تھے جو نبی نہیں تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، ان 12 بیٹوں میں ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام جو کہ نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل تھا۔ کیا تھا؟ اسرائیل، اور اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹوں، جس طرح بنی آدم، اے آدم علیہ السلام کے بیٹوں، اسی طرح بنی اسرائیل کا مطلب ہوا اسرائیل کے بیٹوں، یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔
کتنے تھے پورے وہ؟ 12. ٹھیک ہے. یہ لوگ کہاں آباد تھے شروع میں؟ ملک شام کے اندر. ملک شام کے اندر، مصر میں نہیں بلکہ ملک شام کے اندر، فلسطین کے پاس ایک شہر ہے کنعان، وہاں پر یہ لوگ آباد تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف سے حسد کیا، پھر ان کو لے جا کر کنویں میں ڈالا. پھر وہاں سے ایک قافلہ گزرا، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اٹھا کر کہاں بیچا؟ کہاں بیچا؟ مصر میں جا کر بیچا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، مصر میں جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. پھر حضرت یوسف علیہ السلام جب نبی بنائے گئے، وہاں کے گورنر بھی بنائے گئے، وہاں کے بہت سارے لوگوں کو انہوں نے مسلمان بنا دیا. جب یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں گورنری آ گئی، آپ جو ہے حاکم بن گئے ایک طرح سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو، جو کہاں تھا؟ ملک شام کے اندر آباد تھے، تو ان کو کیا کیا؟ اپنے پاس مصر بلا لیا. تو یعقوب علیہ السلام، ان کی بیوی اور ان کے جتنے بچے خاندان تھے، سب کے سب وہاں سے ہجرت کر کے کہاں پہنچے؟ مصر پہنچے اور مصر میں آباد ہو گئی. جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، ان کی اولاد بڑھتی گئی، نسلیں بڑھتی گئی، یہاں تک کہ یہ ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے. اور وہاں مصر کے جو بادشاہ تھے شروع میں، جو کہ مسلمان تھے، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی عزت کی، حضرت یوسف علیہ السلام کی بھی عزت کی. چونکہ یہ نبی تھے، ان کی وجہ سے ان کے خاندان والوں کی یعنی بنی اسرائیل کی بھی بڑی عزت کیا کرتے تھے، بڑا احترام کیا کرتے تھے. لیکن زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بنی اسرائیل کے اندر خرابیاں آ گئیں، اور وہاں مصر کے جو بادشاہ تھے وہ بھی بدلنے لگے، یہاں تک کہ بدلتے بدلتے کافر بادشاہوں کی حکومت آ گئی. پھر ایک دور آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون جو ہے وہاں پر حاکم بنا، اور اس نے کیا کیا؟ اس پوری بنی اسرائیل کو، یعقوب علیہ السلام کی نسل کو، اولاد کو غلام بنا دیا. ان کے اوپر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، نہ ان کے بچوں کو چھوڑا، نہ ان کی عورتوں کو چھوڑا. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو مبعوث کیا. حضرت موسیٰ بنی اسرائیل ہی میں سے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے ایک نبی ہیں، لہذا وہ نبی بنا کر جب بھیجے گئے، فرعون کے دربار میں آئے، اس کو سمجھایا، توحید کی طرف بلایا، اور ساتھ ہی ایک پوائنٹ یہ بھی رکھا کہ بنی اسرائیل کو جو تو غلام بنا رکھا ہے ان کو آزاد کر دے تاکہ وہ اپنے شہروں میں چلے جائیں. کہاں؟ ملک شام کے اندر. فرعون نہ موسیٰ علیہ السلام کی توحید کو مانا، نہ وہ اس بات پر راضی ہوا کہ وہ بنی اسرائیل کو یہاں سے آزاد کرے گا. اللہ رب العالمین نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکل جائیں، کیونکہ فرعون جو ہے باتوں سے راضی نہیں ہو رہا ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. صبح جب ہوئی تو فرعون پیچھا کرتے ہوئے آیا. بنی اسرائیل جب سمندر کے پاس پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعون پیچھا کر رہا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے حکم سے جب سمندر میں عصا مارا، راستہ بنا، تو بنی اسرائیل سمندر پار کر گئی. اور یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے. بنی اسرائیل جو ہے سمندر پار کر کے دوسرے کنارے پر کھڑی ہے، اور فرعون جو ہے ادھر
سمندر پار کر رہا ہے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے تاکہ ان کو پکڑا جائے، پھر سے ان کو غلام بنایا جائے، ان کو سخت سزا دی جائے۔ اللہ رب العالمین نے سمندر کو ملا دیا۔ اب یہاں سے اصل پوائنٹ شروع ہوتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے سمندر کو ملا دیا اور فرعون جو ہے سمندر کی لپیٹوں میں آ گیا، جب اسے موت جو ہے اپنے سامنے نظر آنے لگی، وہ مرنے لگا، تو اس نے کہا قال آمنت، میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا اس اللہ رب العالمین پر جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور جس پر بنو اسرائیل ایمان لائے ہیں، اس رب پر میں ایمان لے آیا۔ کبھی ایمان لا رہا ہے جب اپنے سامنے موت کو دیکھ رہا ہے، جب اسے یقین ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بچنے کی کوئی چانسز نہیں ہے، اس وقت کلمہ پڑھنے لگا۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی جواب دیتے ہوئے کہا الآن، اب ایمان لا رہا ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے پوری زندگی نافرمانی کرتا رہا، وکنت من المفسدین، اور فساد پھیلاتا رہا، اب جا کر ایمان لے آ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ جب فرعون ڈوب گیا، غرق ہو گیا، مر گیا، ادھر بنی اسرائیل جو ہے کھڑے کھڑے انتظار کر رہی تھی۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے دلوں میں شک تھا ابھی بھی کہ فرعون مرا ہے یا نہیں مرا ہے، اگر ظالم بچ گیا پھر لشکر جمع کرے گا، پھر ہمارا پیچھا کرے گا اور ہمیں پکڑ کر نہ جانے کیسے کیسے ظلم ہم پر ڈھائے گا۔ ایک عجیب سا خوف ان کے دلوں میں چھایا ہوا تھا، اسی وجہ سے وہ ابھی شک میں تھے کہ فرعون مرا ہے یا نہیں مرا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، اے فرعون آج تیرے بدن کو، آج کے دن تیرے جسم کو ہم سمندر کے پانی سے یا برباد ہونے سے نجات دیتے ہیں، تاکہ یہ بنی اسرائیل تیری موت کی تحقیق کر لے، اور تاکہ تو کیا ہو جائے، ان لوگوں کے لیے اور ان کے بعد جو آنے والے ہیں سب کے لیے عبرت اور نصیحت بن جائے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سمندر کو حکم دیا، سمندر نے فرعون کی لاش کو ایک ٹیلے پر پھینک دیا۔ سارے بنی اسرائیل نے فرعون کو پہچانا، فرعون کی لاش کو اپنے سامنے دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ فرعون مر چکا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ اب بنی اسرائیل کو لے کر آگے چل پڑے۔ تو میرے محترم بھائیو، یہ آیت فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج ہم تجھے نجات دیتے ہیں تاکہ تو آنے والوں کے لیے کیا بنے، عبرت بنے۔ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ مفسرین اکرام نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل شک میں تھے، اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرعون کی لاش کو سمندر کی تہ سے نکال کر ٹیلے پر ڈال دیا۔ اور اس کے بعد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بنی اسرائیل نے فرعون کی لاش کو دیکھ لیا تو پھر سمندر دوبارہ فرعون کی لاش کو اپنے اندر لے لیا، نگل گیا، سمندر فرعون کی لاش کو اپنے اندر لے لیا۔ لیکن آپ نے سنا ہوگا اور یہ چیز مشہور ہے ہمارے درمیان کہ بہت سارے لوگ اس آیت کا غلط مفہوم اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کے درمیان اس آیت کا غلط مفہوم پھیلا ہوا ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نجات دے دی ہے اور قیامت تک اس کی لاش کو محفوظ رکھے گا۔ بہت سارے مسلمان اس آیت کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ اللہ نے فرعون کی لاش کو نجات دے دی ہے اور اس لاش کی قیامت تک کے لیے حفاظت کر رکھی ہے تاکہ وہ آنے والوں کے لیے عبرت اور نصیحت بنے۔ میرے محترم بھائیو، یہ آیت کا غلط مفہوم ہے جو ہم نے سمجھ رکھا ہے یا ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہوتا تو فرعون کی یہ لاش ڈوبنے سے لے کر اب تک، جب تک کہ وہ ملی ہے، کہاں گم تھی؟ اس کے درمیان لوگوں کو
اس لاش کے ذریعے عبرت کیوں نہیں ملی؟ اس لاش کو کسی نے کیوں نہیں پہچانا؟ آپ کو معلوم ہے یہ لاش جو ہے 1880 پر 1 عیسوی میں 1880 پر 1 عیسوی میں پہچانی گئی، نکالی گئی، اور اس کی تحقیق کر کے یہ اندازہ لگایا گیا کہ وہ لاش جو ہے ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ کے دور میں جو فرعون تھا اسی کی ہوگی۔ سائنسدانوں کا ایک اندازہ ہے۔ جب یہ خبر لوگوں کے سامنے آئی، سوشل میڈیا میں، اخباروں میں یہ پھیلنے لگی، لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ ایک معجزہ سمجھ لیا، اور کیا سمجھ بیٹھے؟ مصر کے اندر جو میوزیم میں لاش رکھی ہوئی ہے، سمجھنے لگے کہ حقیقت میں وہی لاش جو ہے فرعون کی ہے، اور اس کے ذریعے قرآن کے معجزے کو ثابت کرنے لگے کہ دیکھو قرآن کتنا سچا ہے، اللہ نے کہا اس کی لاش کی حفاظت کریں گے، اور یہاں لاش محفوظ ہے۔ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے ایسا، اللہ نے اپنی ذمہ داری میں نہیں لیا ہے فرعون کی لاش کی حفاظت کرنا۔ لوگوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے، یا لوگوں کی پھیلائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں یہ۔ اگر واقعی اللہ رب العالمین اس کے لاش کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا تو اس کی لاش کبھی گم نہ ہوتی۔ اللہ رب العالمین اس کی لاش کو ہر دور میں، ہر دور کے لوگوں کے لیے عبرت بنا کر رکھتا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے، لہذا جو اللہ نے نہیں کہا اس کو اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ پر جھوٹ بولنا، اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرنا بہت خطرناک گناہ ہے، لہذا اس سے اجتناب کریں۔ ایک دوسری چیز، ذرا آپ بات کی باریکی کو سمجھیں۔ آج یہ سائنسدان اپنی تحقیق پر اعتماد کرتے ہوئے، اپنی مشینوں پر اعتماد کرتے ہوئے یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ وہ لاش جو رکھی ہوئی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کی ہے۔ ہو سکتا ہے آگے چل کر کوئی نئی مشینیں ایجاد ہوں، کوئی نئے سائنسدان آئے اور وہ تحقیق کریں اور وہ یہ اعلان کریں کہ وہ لاش حضرت موسیٰ کے دور کے فرعون کی نہیں ہے، بلکہ یا تو اس سے پرانی ہے یا اس کے بعد کی ہے، تو کیا آپ قرآن کو جھوٹا مان لیں گے؟ قرآن کی آیت کو جھوٹا سمجھ لیں گے؟ تو اللہ کے بندو، اگر قرآن کی آیت کے مفہوم کو اگر آپ صحیح سے سمجھیں گے تو یہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ میں نے قرآن کی آیت کا صحیح مفہوم آپ کو سمجھا دیا ہے کہ بنی اسرائیل کو شک تھا، اسی لیے اللہ نے سمندر کی تہ سے فرعون کی لاش کو نکال کر ان کو بتا دیا۔ اب اگر کوئی آدمی زبردستی اس مفہوم کو اپنے ذہن میں بٹھاتا ہے کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت تک فرعون کی لاش محفوظ رہے گی، پھر کل کوئی سائنسدان آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ فرعون کی لاش نہیں ہے، تو کیا قرآن کو جھوٹا مان لو گے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لہذا ایسی باتوں سے محفوظ رہنا چاہیے۔ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح صالح فوزان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے۔ جس طرح ایک کافر کی لاش ہوتی ہے اسی طرح اس کی بھی لاش ہے۔ جس طرح ایک کافر کے لاش کے ساتھ جو حوادث ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی وہ ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے مقدس کلام میں کہیں بھی یہ ذمہ داری نہیں لی کہ ہم اس کے لاش کی حفاظت کریں گے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھیں اور اس مغالطے کو، غلطی کو اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ میرے محترم بھائیوں، آگے اللہ رب العالمین کہتے ہیں فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ میرے محترم بھائیو، آیت کا ترجمہ یوں ہے، اللہ رب العالمین کہتے ہیں پچھلی قوموں میں سے کوئی بستی ایسی نہ گزری یا ایسی نہ ملی جس بستی والوں میں سے پورے کے پورے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہو، ایمان لے آئے ہوں، اور ان کا ایمان ان کو نفع پہنچایا ہو،
سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے رسوائی والے عذاب کو اس دنیاوی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک مقررہ وقت تک زندگی پہنچانے کا موقع ہم نے، یہ زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع ہم نے ان کو دے دیا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت یونس علیہ السلام، ان کی بستی کا نام نینوا ہے۔ نینوا بستی میں یہ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، لہذا انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، بلایا۔ قوم نے پچھلی قوموں کی طرح حضرت یونس کا مذاق اڑایا، آپ کو دھمکیاں دیں، آپ کو پاگل کہا، جادوگر کہا، آپ کو بہت ستایا۔ بہرحال حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو دھمکی دی کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور 3 دن کے اندر اللہ رب العالمین کا کوئی نہ کوئی عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کے اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کیے بغیر ہجرت کر دیے، اپنا گاؤں چھوڑ کر چل دیے۔ ادھر اللہ رب العالمین نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ حرکت دیکھی، یعنی بغیر اجازت کے ہجرت کر رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے سزا کے طور پر ان کو کیا کیا؟ سمندر کی کسی مچھلی کے اندر ان کو قید کر دیا، ان کے پیٹ میں۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اپنی زندگی میں مگن تھی۔ جب تیسرا دن آیا وعدے کے مطابق، انہوں نے دیکھا کہ اپنے سروں کے اوپر آسمان میں جو ہے بڑے بڑے بادل آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے شروع میں سمجھا کہ یہ بارش کے بادل ہوں گے، ہماری کھیتیوں کو، ہمارے درختوں کو سیراب کریں گے، لیکن جب ان میں سے عقل مند لوگوں نے غور سے ان بادلوں کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ رحمت کے بادل نہیں ہے، یہ عذاب کے بادل ہیں۔ لہذا قوم کے بڑے لوگوں نے جھٹاپٹ سب قوم والوں کو جمع کیا، گھر گھر جا کر سارے مردوں کو، ساری عورتوں کو، سارے بچوں کو، یہاں تک کہ اپنے جانوروں کو بھی وہ لے کر ایک میدان میں جمع ہو گئی۔ سارے کے سارے عاجزی والے کپڑے پہن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر ایک میدان میں جمع ہو گئے اور رو رو کر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے لگے۔ آنسوں کی جھڑیاں انہوں نے لگا دی، اللہ رب العالمین سے توبہ کرنے لگے کہ اے اللہ، ہم سے غلطی ہو گئی ہے، اس نبی کو واپس دوبارہ ہمارے پاس بھیج، ہم اس کی عزت کریں گے، قدر کریں گے، تیری توحید پر ایمان لے آئیں گے، اے اللہ یہ عذاب کو ہمارے اوپر سے ہٹا لے۔ بہت رویا انہوں نے، بہت گڑ گڑایا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کو رحم آیا، اللہ رب العالمین نے ان کے سروں پر سے عذاب کو ہٹا دیا۔ میرے محترم بھائیو، ادھر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں قید ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین کو ان پر بھی رحم آیا۔ ایک مدت کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا۔ کنارے میں جب آ کر گرے، بڑے کمزور تھے، چل نہیں سکتے تھے، چند دن تک وہیں کنارے پر رکے رہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے سائے کا بھی انتظام کیا، ان کے کھانے کا بھی انتظام کیا، ان کے پانی کا بھی انتظام کیا، یہاں تک کہ حضرت یونس علیہ السلام صحت مند ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ دوبارہ اپنے قوم کی طرف جائیں، انہیں سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں۔ لہذا حضرت یونس علیہ السلام دوبارہ آئے، اپنی دیکھا کہ ساری کی ساری قوم ایمان لا چکی ہے، اس کے بعد ان کے اصلاح کے کام میں لگ گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کی تعداد تقریباً 1,00,000 تھی۔ اللہ کے بندو، چاہے یہ فرعون کا قصہ ہو یا حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ، اللہ نے جو یہ واقعات بیان کیے ہیں، اللہ نے جو یہ مثالیں بیان کی ہیں، وقت گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کے لیے نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہر ایک واقعے کے اندر غور کرنے والے کے لیے، عقل مند کے لیے کئی نصیحتیں چھپی ہوئی ہیں۔
ذرا آپ غور کریں، ایک طرف وہ فرعون ہے، سمندر میں ڈوب رہا ہے، اتنی قوت تھی، اتنی بادشاہت تھی کہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی معمولی سی مخلوق پانی کے سامنے بے بس ہو کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو رہا ہے۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام بھی سمندر کے اندر ہیں اور وہ بھی مچھلی کے اندر ہیں، لیکن اللہ رب العالمین ان کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ یہاں سمندر کے اندر اندھیرے میں، سمندر کی تہ میں، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو اللہ رب العالمین نے زندہ رکھا، کتنی بڑی قدرت ہے۔ اور وہاں فرعون جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا تھا، سمندر کے اوپر غوطے کھاتے ہوئے اپنی جان گنوا رہا ہے۔ اسی طرح سمجھنے والوں کے لیے یہ بھی نصیحت ہے کہ آدمی کے پاس کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو، آدمی کے پاس کتنی بڑی حکومت کیوں نہ ہو، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان رہے گا تو اللہ رب العالمین ضرور بضرور ساتھ دیں گے، مصیبتوں سے نکالیں گے، جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو نکالا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں ایمان نہیں ہوگا، کفر ہوگا، تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں اللہ رب العالمین سے نہیں بچا سکتی۔ اور اسی طرح سوچنے والوں کے لیے یہاں پر ایک عبرت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کو بھی، حضرت یونس علیہ السلام جیسے بڑے نبی کو بھی ان کی غلطی پر پکڑا ہے، اور جب اللہ رب العالمین پکڑے گا تو اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہمارے بہت سارے بھائی، یہ لوگوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو جب کہا جائے کہ اللہ کی پکڑ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، تو کہتے ہیں غوث کا دامن پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ جب پکڑتا ہے، ان بطش ربک لشدید، یقیناً تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، کوئی غوث نہیں بچا سکتا، کوئی عبد القادر جیلانی تمہیں نہیں بچا سکتے، کوئی نبی بھی تم کو نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرتے رہیے۔ جب بھی گناہ کرنے کی طرف دل مائل ہو، کسی بدعت کی طرف دل جھکے، کسی کفر یا شرک یا عمل کی طرف دل جھکے، تو اللہ رب العالمین کی پکڑ کو یاد رکھیں۔ اور اللہ رب العالمین جب پکڑتے ہیں تو اللہ کی قسم کائنات میں کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کا تقوی ہمیشہ دلوں میں رہنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ بہرحال میرے محترم بھائیوں، جب بھی کوئی واقعہ سنے، کوئی قصہ سنے، کوئی مثال سنے، تو اس کے اندر جو مورل آف دی سٹوری ہوتی ہے، جو نصیحت ہوتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، قرآن جو اسلوب اختیار کیا ہے، یعنی قصوں کے ذریعے، مثالوں کے ذریعے جو بات سمجھاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز بہت دیر تک یاد رہتی ہے انسان کو اور اچھے سے سمجھ میں آتی ہے۔ اسی لیے قرآن قصے بیان کرتے ہوئے مثالیں دے دے کر سمجھاتا ہے، تاکہ بندوں کے ذہن میں وہ چیز دیر تک رہے اور بندے دیر تک اس پر عمل کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے الہ العالمین، جانے انجانے میں اگر کوئی خطا ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے تو معاف فرما دینا۔ اے الہ العالمین، قرآن کو صحیح سے سمجھنے کی تو توفیق نیک عنایت فرما، قرآن کے غلط مفہوم بیان کرنے والوں سے تو ہماری حفاظت فرما، اور صحیح راستے پر چلنے والا بنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔